on behalf of صدر نے Benazir آپ کو Bhutto, بلا کر جسٹس سجاد علی شاہ کی شکایت کی. Is it a fact? that شکایت یہ کی on behalf of his prime minister, جو کہ میں نے جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا ارلیئر. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا اس حکومت کو 58B2 کے تحت گھر بھیج دیا جائے اور آپ نے کس نے مشورہ دیا؟ سجاد علی شاہ نے. Not at all. Not at all. He hinted at it. جب وہ جو ان کی ججمنٹ جو ہے الجہاد کیس میں جب وہ ڈیڈ لاک ہو گیا اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر ایک چٹھی لکھی صدر لغاری کو کہ مسٹر پریزیڈنٹ دیر از این امپاس بیکاز دی گورنمنٹ یور گورنمنٹ از ناٹ امپلیمنٹنگ اے ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. اس وقت مجھے فاروق لغاری نے بلایا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, واٹ از دا چیف جسٹس سیئنگ بائی رائٹنگ می دس لیٹر. تو اس وقت میں نے ان کو کہا کہ واٹ ہی سیئنگ از دیر از اے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو بریک اٹ, اینڈ دا وے یو کین بریک اٹ آف کورس از ٹو ایکسرسائز یور پاور انڈر 58(2)B. اس کے علاوہ اور کوئی پاور نہیں تھی؟ جی, اس کے علاوہ اور کوئی پاور نہیں تھی؟ اور پاور تو یہی تھی کہ وہ بلاتے پرائم منسٹر کو, وہ کہتے کہ خدا کے واسطے یو نو 58B2 کے علاوہ کوئی ایسی پاور آئین میں نہیں تھی کہ اس پرائم منسٹر کو کہا جاتا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ایڈوائس ہی کر سکتے ہیں نا. ایک پاور ہے, اب بھی ہے, اس وقت بھی تھی, وہ یہ تھی کہ دا پریزیڈنٹ از امپاورڈ ٹو سینڈ میسیجز ٹو پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے میسیجز بھیجے. بفور ہی ایکسرسائز دس پاور انڈر 58(2)B ہی ڈڈ سینڈ اے نمبر آف میسیجز, وہ بھی ریکارڈ پر ہیں, دے آر آن دا ریکارڈ آف دا نیشنل اسمبلی. صدر کو آپ نے 58B2 کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف عدالتی معاملات اور الجہاد ٹرسٹ کیس فیصلے پہ عمل نہ کرنا منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کافی نہیں, لہٰذا آپ نے اور چیزیں بھی شامل کروائیں جس میں کرپشن کے الزامات تھے. کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا کہ آپ کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات کروانے سے بعد یہ قدم اٹھاتے؟ دیکھیے, جو بہت سے الزام تھے, not so much against محترمہ بے نظیر بھٹو but against her husband, جو آج بھی صدر مملکت ہیں. ان کی ریپوٹیشن بن چکی تھی اس وقت سے کہ ہی از مسٹر 10%. تو جب مجھے پوچھا گیا کہ جی جو پرسنل کرپشن چارج ہے اس پر حکومت ختم ہو سکتی ہے انڈر 58(2)B, I said no, that's not on. Personal corruption is not a basis for dismissing a government in exercise of powers under 58(2)B. البتہ اگر کرپشن اس حد تک ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں, لائک فار ایگزامپل PIA جس میں ہزاروں بھرتیاں ہوئیں, وہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن ہو جاتی ہے, that is a charge. That is what is written in this charge sheet. You are the man who finally nailed that elected government. No, I didn't nail them. Iftikhar, don't get me wrong. No. I made صدر کو آپ نے 58B, listen to it, sir, it is on page 140 of your book. 140 of your book. جی. صدر کو آپ نے 58B2 کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف عدالتی معاملات اور الجہاد ٹرسٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنا منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کافی نہیں, لہٰذا آپ نے اور چیزیں بھی شامل کروائیں جس میں کرپشن کے الزامات تھے. کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا, مائی کویشچن از ڈفرینٹ, کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا کہ آپ پہلے کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات کرواتے اور پھر اتنا بڑا قدم اٹھایا جاتا؟ جی, اس میں یہ ہے کہ میں نے خالی جب مجھے مشورہ کہا جاتا تھا کہ مشورہ دو, میں مشورہ دیتا تھا. آئی ڈنٹ سے کہ انکلوڈ ادر چارجز. وہ جو چارجز ہیں نا, وہ چارجز آئی ڈنٹ سے کہ جی یہ بھی چارج انکلوڈ کریں, یہ بھی شامل کریں, یہ بھی شامل کریں. They came from elsewhere. They came from amongst others. سر آپ نے کہا کہ الجہاد کافی نہیں ہوگا, ہمیں بہت ساری چیزیں ڈھونڈنی پڑیں گی. میں نے یہ بالکل ان کو کہا کہ جی خالی 1-2 الزام پر آپ منتخب حکومت کو ختم نہیں کر سکتے, مگر اگر بہت سی کانسٹیٹیوشنل وائولیشنز ہیں اس حد تک کہ جو حکومت ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل سکتی, پھر آپ نہیں چل رہی تھی.
وہ نہیں چل رہی تھی وہ تو کیا نہیں کیا ہو رہا تھا؟ اپوزیشن کیا کر رہی تھی؟ گورنمنٹ چل رہی تھی، صوبائی گورنمنٹیں چل رہی تھی، وفاقی حکومت چل رہی تھی، سینٹ چل رہی تھی، نیشنل اسمبلی چل رہی تھی. جو اپوزیشن ہے وہ تو لیڈ بائی میاں نواز شریف، وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس حکومت. کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے سیاست میں، سوال ہے کہ کیا سسٹم نہیں چل رہا تھا؟ سسٹم کولیپس کر رہا تھا. System, the economic system was the crucial thing. We come back to that. The economic system was the crucial thing. And that was getting worse by the day. That was getting worse by the day. مطلب کہ آپ نے پچھلے سال میں نہیں دیکھا کہ how close we came to default. That was the situation that was being obtained. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت do you have any idea what foreign exchange reserves were led? اس وقت 7 یا 8 یا 9 بلین ڈالرز ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت ہی کم ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کتنے رہ گئے تھے؟ 300 ملین ڈالرز. آپ نے کہا صدر لغاری نے جب ایوان صدر آپ کو بلایا اور بے نظیر کے خلاف مواد دکھایا تو انہوں نے آپ کو وہ مواد ساتھ لے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے لہذا آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا جب انہوں نے آپ کو مواد لے جانے سے منع کیا تو یہ بات آپ کے لیے حیران کن نہیں تھی کہ وہ سب کچھ آپ سے شیئر کر رہے تھے مگر آپ پر اعتبار نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے یو ہیو اے ویری گڈ میموری. ہی واز پیئنگ می اے کمپلیمنٹ کہ تم سارا کچھ یاد رکھتے ہو تو ضرورت نہیں ہے. یہ سارا جو ڈیٹا ہے، یہ انٹیلیجنس ڈیٹا ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ یو ٹو ٹیک اٹ اوے. کہ خدا نہ خواستہ تمہارے کمرے سے یا تمہارے گھر سے یا تمہاری کار سے یہ غیر متعلقہ ہاتھوں میں یہ پہنچ جائے. سر ایک بریک پہ مجھے جانا پڑے گا. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں ایک بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. خواتین حضرات گفتگو ہو رہی ہے شاہد حامد صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا بے نظیر کے خلاف سازش کو آخری شکل دینے کے لیے یوگنڈا کو چنا گیا تاکہ وہاں پہ لیک وکٹوریا پہ بیٹھا جائے آرام سے، کوئی آدمی ریکارڈ نہ کر سکے وہاں پہ کیا بات ہوئی، کیونکہ صدر کو خدشہ تھا کہ ان کا منصوبہ ان لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے جن کے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے. میں یوگینڈا نہیں گیا تھا. آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ ہیپنڈ ان یوگینڈا. آئی ڈونٹ نو اٹ واز یوگینڈا یا سم ویئر ایلس جہاں وہ کانفرنس ہوئی تھی، کامن ویلتھ کانفرنس ٹو وچ صدر لغاری وینٹ ان دا منتھ آف سپتمبر. کیونکہ صدر کو خدشہ تھا کہ ان کا منصوبہ ان لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے جن کے کانوں تک نہیں جانا چاہیے. دس ہیز بین رپورٹڈ بائی مسٹر سلمان فاروقی ان ہز بک ڈیئر مسٹر جناح پیج 257. سلمان اپنے بارے میں کہتا ہے جی، سلمان had seen enough of Islamabad politics to understand that Laghari would be holding discussion that could not take place in Islamabad. لغاری صاحب نے تھرو ہز بردر ان لا ایک اب تو خیر بہت سے ڈیوائسز آ گئے ہیں، بٹ ہی ہیڈ امپورٹڈ اے کیبل سسٹم جو ان کا کمرہ تھا ان ہز ریزیڈینشیل ایریا، ویری لارج ڈرائنگ روم. تو انہوں نے وہ ایک کیبل سسٹم اوور ہاف دی ڈرائنگ روم انسٹال کیا ہوا تھا آل راؤنڈ. تو آپ اس کیبل سسٹم کے اندر آ جاتے تھے اور پھر وہ ایک کوئی سوئچ آن کر دیتے تھے، اور جب وہ سوئچ آن ہو جاتا تھا تو بطور LIR کے جنہوں نے ان کے لیے یہ سسٹم لے کے دیا، جو بھی آپ جو لوگ سسٹم کے اندر تھے ان کی آواز جو تھی وہ باہر اسکریمبل ہو جاتی. آپ کو جو مواد دکھایا گیا اس دائرے کے اندر دکھایا گیا؟ جی 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 جی. وہ میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ اگر وہ ساری ہماری آوازیں اسکریمبل ہو رہی ہیں تو وائی آر وی ایکسچینجنگ نوٹس. تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے ہنس کے کہا گیا کہ آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ ورکس. تو اس لیے میں آپ کو نوٹ لکھ کے دے رہا ہوں. اور وہ نوٹ میں لکھتا تھا، میں دیکھ لیتا تھا، اور وہ پھر نوٹ کے جواب میں مجھے نوٹ واپس کرنا پڑتا تھا، جو کہ بعد میں انہوں نے سارا لے لیا اینڈ سیڈ یو ہیو اے گڈ میموری، ناؤ یو شوڈ گو اینڈ پریپیئر دی آرڈر. کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے نومبر 94 سے ہی آرمی چیف کی حمایت صدر کو حاصل ہو چکی تھی. Not true. Not true. General Karamat was not that sort of man. This book, again I quote the book of
Dear Mr. Jinnah, written by Salman Farooqi, page 257. In November 96, the President Laghari, backed by the Army Chief, dismissed the Benazir Bhutto government for incompetence and corruption. Well, he's shortened it, incompetence and corruption. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि खाली incompetence and corruption नहीं थी, 7 इल्ज़ाम थे, उन 7 इल्ज़ामों में से 6 साबित हो गए थे, 6 by a majority of the judges of the Supreme Court. आपने मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल को सो कॉल्ड पुलिस इनकाउंटर लिखा. जी जी, आपका क्या ख्याल है? It wasn't a so-called police encounter. What was that? I'm asking you. No, it पुलिस वाले आए, वो घर से बाहर निकल रहा था, उसको मार दिया. तो what is that? Who did it? हाँ जी, जो भी उस वक्त था, I think if I remember correctly, the party was led by Sadal, perhaps उसका नाम था या क्या था, I don't remember. I don't exactly remember the name, but I think it was Sadal. And a police Who party. did it? जी? Who did it? I don't know. What is your information? You were I- very close to the president. I don't know. You were very close to everything at that time. I don't know. I only know this, that the initial reaction was कि the president ने करवाया, and president and the army authorities. फिर बाद में this allegation was taken back कि नहीं, this is not correct. But this is true. This is true what I'm telling you कि हम वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए, कत्ल होता है कराची में, और ब्लेम किया जाता है, इनिशियल ब्लेम किया जाता है ये तो सदर ने कराया होगा. What is this? You have You definite were proof. with the president of Pakistan, knowing everything, all intelligence report, IB, MI, ISI, special branch, and I about am- this you. I am concerned not with the details of the encounter, but by the allegation. The allegation that the president and the army authorities are responsible. because that वो is the thing, एलिगेशन because- आपकी को सपोर्ट कर रहे थे, आपके मौक़िफ़ की ताई कर रहे थे, उस हद तक आप जानते हैं, बाकी आप नहीं जानते. Is that not right? That an allegation is made against the highest institutions of state, and those allegations are untrue. Is that not is not that actionable? I was concerned वो in this. एलिगेशन आपके पास आ रहे थे, उनको भी नहीं पता था किसने मारा. I did not inquire from them कि जी what is your evidence one way or another, frankly. आप कहते हैं कि सदर लगारी ने आपको ऐवान. All I can say is that the president and the army authorities were not involved in that killing. That I can tell you. बट द सो कॉल्ड के बारे में मुझे अभी तक समझ नहीं आई. व्हाई यू आर यूजिंग वर्ड. I'm just told you why I'm using that. कि ये नहीं पता कि जी was he resisting arrest and he was shot, or was it कि जी इसको तो मारना ही. अच्छा,